کی شریعت میں فضیلت ہے. ہمارے نبی نے تجارت کی, صحابہ تاجر تھے, لیکن آپ چرس کا بزنس کرنا شروع کر دو, شراب کا بزنس کرنا شروع کر دو, تو اس میں آپ کامیاب ہوگے, کروڑ پتی بن جاؤ گے. دنیا کہے گی کامیاب آدمی, اللہ کہے گا یہ وہ والی کامیابی جو کس کے پاس تھی بھائی, قارون کے پاس تھی. اللہ کی نظر میں وہ سکسیس اور ہے, ہماری نظر میں سکسیس کی ڈیفینیشن اور ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے دو باتیں بس سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو, دو باتیں کلیئر کریں. نمبر ایک, ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں آزمائش کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. اور اچھے کو اسلام سے پوچھنا پڑے گا کہ اسلام کی نظر میں اچھا کسے کہتے ہیں, محلے والوں سے نہیں پوچھنا پڑے گا. آپ کے دوست کہہ سکتے ہیں آپ اچھے ہیں, ہو سکتا ہے ماں باپ کہیں آپ اچھے نہیں ہیں, آپ کے گرل فرینڈ کہے گی آپ اچھے, بیوی کہے گی اچھے. دیکھو آپ کے نا بہت اچھے تعلقات ہیں, جتنی لڑکیاں آپ سے ملتی ہیں ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں آپ, بہت خوبصورت آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. بیگم کو یہ بات اچھی لگتی ہے؟ لوگ تو کہیں گے, سب کہیں گے بہت اچھے اخلاق کا ہے ماشاءاللہ, ہر ایک سے اچھی طرح بات کرتے ہیں. بیگم کہے گی ایک نمبر کا, معذرت کے ساتھ ایبیوزو لینگویج استعمال کرو, ایک نمبر کا ٹھرکی ہے میرا میاں, کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ تو اب قیامت کے دن اللہ بیوی کی نظر میں آپ کو اچھا دیکھنا چاہے گا, محلے کی انٹیوں کی نظر میں؟ وہ جو جس کو کہے گی نا اس کو اللہ کہے گا بھائی یہ جب اچھا نہیں مان رہی ہے تو محلے والوں سے نہیں ہوتا. تو آپ کے ماں باپ اگر آپ کو اچھا کہیں گے تو اللہ اچھا کہے گا. پڑوسی تو بات کی چیز ہے. تو ہمارے ہاں ریلیشن, اچھا ٹیچر کا احترام بھی اسلام میں بہت زیادہ ہے. ہم لوگ چونکہ مغربی دنیا سے متاثر ہیں تو ہمارے ہاں آہستہ آہستہ, پہلے انگریزوں کے ہاں تو سب سے پہلے ٹیچر گئے, ٹیچروں کا احترام ختم. پھر ان کے ہاں آہستہ آہستہ بھائی بہنوں کا رشتہ ختم ہوا. پھر آہستہ آہستہ ابا مارکیٹ سے کیا ہوئے, اب انگریزوں میں جا کے پوچھنا پڑتا ہے. پہلے تو ہمارے یہاں پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب خیریت سے, کہتے ہیں ہاں جی خیریت سے. گورے کے ایسے نہیں, آپ کے والد صاحب ہیں؟ اگر وہ کہیں ہاں ہیں, پھر آپ کو خیریت سے, سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ایک اسٹیپ آ گیا. یہ نکاح نہ ہونے کا نتیجہ. میں جو اتنا نکاح پہ چیختا ہوں نا کہ نکاح کرو بر وقت, اس لیے کہ انجام ہمیں بھی وہی نظر آ رہا ہے. تو ان کے ہاں رسپیکٹ بس ایک ان کے ہاں ایک کرائٹیریا ہے, تو ہم نے اسلام سے لینا ہے. اسلام میں ٹیچر کا احترام ہے, روحانی باپ کی جگہ ہوتا ہے, اس کو آپ کو عزت دینی پڑے گی. اگر وہ کبھی کڑوی کسیلی آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے تو آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا. پھر ٹیچر کا احترام ہے, پھر باپ کا احترام ہے, ماں کا احترام ہے, جو بڑے ہیں آپ کے خاندان کے ان کا احترام ہے. شراب نہیں پینی آپ نے. اور ایک آخری بات کر کے, بالکل سچی مچی کی آخری بات, دیکھو اللہ کی نظر میں جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں اور نہیں ماننے والے, اللہ یہ زبانی دعویٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے. تو اس کے لیے جو اللہ نے فرق رکھا ہے نا, وہ نماز کا رکھا ہے. کون سا فرق رکھا ہے؟ اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں, میں بیان کروں گا ساری احادیث تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا. اللہ کی نظر میں جو اللہ کو ماننے والے اور نہیں ماننے والے, ان میں فرق یہ ہے کہ کون حی علی الصلاۃ کی صدا پہ نماز کی تیاری کرتا ہے اور کون تیاری نہیں کرتا. یہ وہ فرق ہے. حدیث میں آتا ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو منافقین کو پہچانتے تھے نا, اور غیر مسلم اور کافر کو پہچانتے تھے, وہ کلمے سے نہیں ملتا کہ کون کلمہ پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. کلمہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ہم یہ دیکھتے تھے کہ اذان کے ٹائم پہ کون نماز کی تیاری کرتا ہے اور کون نماز کی تیاری نہیں کرتا. اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. آج اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہندو بھی بیٹھے ہیں, عیسائی بھی بیٹھے ہیں, مسلمان بھی بیٹھے ہیں. بھائی وہ ٹھیک ہے, ان کو آپ نہ چھیڑیں, وہ ان کا مذہب ہے. اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ نماز کے ٹائم پہ اٹھیں گے تو یہ فرق پتہ چلے گا کہ آپ مسلم ہیں اور وہ کیا ہیں, غیر مسلم. تو آج میں آپ سے چند وعدے لے کے جاؤں گا, اس کے بعد میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. پہلا, جتنے بھی یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آنٹی تو کسی نے ایک دن خاتون کو کہہ دی آنٹی, تو اس کی آنٹی ہوگا تیرا باپ, تو اتنا غصہ آیا. تو جتنی بھی یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جتنے بھی یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, آج سے ایک عزم کرو, کبھی بھی نماز کو ضائع نہیں. دیکھو اچھا بننا ہے نا, تو اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی اچھا ہے؟ ہم نے تو اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے نا. تو اللہ کی نظر میں اچھے کی جو مرنے کے بعد پھر اس کا بدلہ ملے گا آپ کو, دنیا میں بھی ملے گا, صرف مرنے کے بعد نہیں ملتا.
تو آج سے عزم کریں کبھی بھی نماز کو ضائع نہیں کرنا. اور مردوں پر جماعت کی نماز واجب ہے. اور میں یہاں انتظامیہ سے کہوں گا کہ جو مسجد ہے نا اس میں خواتین کا بھی انتظام کریں آپ. اب زمانہ بہت چینج ہو چکا ہے, ہر فیلڈ میں خواتین ہیں, مسجد سے بھگا رہے ہیں ان کو کہ یہاں آئیں گی تو فتنے کا اندیشہ ہوگا. او بھائی, وہ ونس اپون اے ٹائم یہ فتویٰ کسی وجہ سے دیا گیا تھا, اب وہ ماحول نہیں ہے. ہم ملیشیا گئے ہیں, ساری دنیا میں, سعودی عرب میں ہر جگہ خواتین کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے. تو میں مینجمنٹ سے کہوں گا بھائی مسجد ہی میں ایک پردے کے ساتھ خواتین کا بھی انتظام کیا جائے, ان کو بھی تو موٹیویشن ملے نا. کوئی اجتماعی سطح پہ کوئی کام آسان ہوتا ہے, انڈیویجولی طور پہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو عزم کرتے ہیں نہیں کرتے بھائی, نماز کبھی بھی ضائع نہیں کرنی. ذرا ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ تو کریں نا, تاکہ بیان کا کوئی فائدہ تو. الحمدللہ, جزاک. اگر کبھی غلطی سے قضا ہو جائے تو توبہ استغفار کرنی ہے اور اس کو فوراً ادا کرنا ہے. قضا ہونے نہیں دینا, نماز کی کوئی معافی نہیں. دوسرا کام, جتنے یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, نشے کے قریب کبھی بھی. نشہ اسلام میں حلال ہے حرام ہے؟ اللہ کی نظر میں نشہ کرنے والا اچھا یا نشے سے بچنے والا اچھا؟ بچنے والا اچھا. کوئی بھی پی رہا ہے نا بیٹھ کے, آپ کو بھی دوست خراب کرتے ہیں, کہتے ہیں یار ایک گھونٹ ذرا سٹا لگا کے دیکھ, ٹینشن تیری ختم ہو جائے گی. وقتی طور پر ٹینشن ختم ہوگی, لیکن یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بولو بڑھے گی. کبھی بھی نشے کے ذریعے ٹینشن ختم کرنے کی کوشش مت کرو. دیکھو خدا نے جس چیز کو حرام کہہ دیا اس میں کیسے فائدہ ہو سکتا ہے یار. کبھی بھی قریب نہ جاؤ. ہمیں دیکھو کتنی ٹینشنوں میں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے سب مسلمانوں. کتنے میرے کام ہیں اور الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہی ہے, میرے اتنے سالے ہیں نا, میرے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں. آپ بتاؤ, ایک سالہ ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتاؤ. ایک سالہ. مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ اپنے سسر کو بھی لائیے گا, میں کہتا ہوں کون سے والے؟ آپ سے کوئی پوچھتا ہے؟ تو آپ بتاؤ, ہمارے تو کتنی مسائل ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم تو نہیں پیتے بھائی نہ. اللہ سگریٹ سے بھی ہمیں بچایا ہوا ہے, چرس سے بھی بچایا ہوا ہے. یہی ہوتا ہے, زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو رو لیتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے, سو جائیں آپ. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ٹینشن ختم کرنے کا. ٹینشن, یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں کہ میرے سالے کو ٹینشن نہیں, وہ بھی بیان سنتے ہیں, وہ پھر کہہ کے یار پھر ٹینشن سچی مچی میں دینا شروع کر دیں گے پھر. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کبھی بھی نشے کے قریب بولو مت جاؤ. میں آپ سے کہتا ہوں سگریٹ بھی چھوڑ دو اگر پیتے ہو. دیکھو ہم نے دنیا میں بہت سفر کیا ہے, ٹھیک ہے ہم مولوی لوگ ہیں, لیکن تجربہ ہمارا بہت ہے. 60 سال کے بعد سگریٹ والوں کو میں نے لڑکتے ہوئے بہت دیکھا ہے. 60 سال تک جوان ہوتا ہے آدمی, کسی طرح چل جاتا ہے, اس کے بعد بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو کیوں اپنی قبر خود کیوں کھود رہے ہو؟ بہت زیادہ یہ جو نشہ ہے نا ہماری یونیورسٹیوں میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ, یہ آپ کو سکون نہیں دے گا کبھی بھی. یہ آپ کی ڈپریشن اور اسٹریس کو بڑھائے گا, یہ کبھی بھی ختم نہیں کرے گا. وقتی فائدے کو مت دیکھو. وقتی تو ہیروئنچی کو بڑا مزہ آتا ہے, اس کے بعد اس کا حشر دیکھو کیا ہوتا ہے. ہر چیز میں مغرب کو فالو کر رہے ہیں. بعض یورپ کی کنٹری ایسے ہیں جہاں نشہ بالکل لیگل ہے, وہ اتنا زیادہ بیزار ہو گئے, انہوں نے لیگل کر دیا کہ چھپ چھپا کے سب نہیں پینا, تو ادھر بیٹھ کے پیو یار ہمارے سامنے, پتہ تو ہو گیا کون کتنا پی رہا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہو آپ کے کنٹری میں بھی ایسا ہی ہو؟ ان سے گوروں سے اچھی چیزیں لو, ڈسپلن لو, ٹریفک کے قوانین کی پابندی لو, ڈرگس ان سے لینے کی کوشش نہ کرو. ہمارے مذہب میں حرام ہے یہ چیز. عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب سوال پیدا ہوتے ہیں جب ٹینشن ہے اتنی, ایکچولی یہ کر کے نا کیا کرے. تو مجھے پتا ہے آپ لوگ کی ٹینشنیں کیا ہیں, وہ ہمیں پتا ہے. اس کا حل اللہ نے نکاح میں رکھا ہے, کوئی ٹینشن نہیں. اسلام نے آپ کو پرمیشن دی ہے بھائی نکاح کر کے رہو یار, آسان بنایا نکاح کو اللہ میاں. خدا کی قسم اسلام میں جتنا آسان نکاح ہے نا, دنیا میں کسی مذہب میں اتنا آسان. گوروں کو کورٹ جانا پڑتا ہے, ہندوؤں کو آگ کے گر 7 چکر لگانے پڑتے ہیں. تو تیسرا کام, ادھر توجہ, بس بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے. ہماری سوسائٹی دیکھو, کچھ حقوق اللہ کے ہیں, کچھ بندوں کے, وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہم پورے کرتے ہیں. اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز ہے, جو میں نے آپ کو بتایا اس کی پابندی کرنی ہے. اللہ نے جو بندوں کے حقوق رکھے ہیں, اچھا کچھ اپنی جان کے حقوق ہیں, ان میں نے بتایا نشہ نہیں کرنا. نشہ آپ کے اپنے لیے نقصان دہ.
تیسرا کام جو آپس کے ریلیشن ہیں ان ریلیشن میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ تم نے بہت اچھا سلوک کرنا ہے، جو خونی رشتے نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی کرنا ہے لیکن خونی رشتوں کے بعد، ابا پہلے دوست بعد میں۔ آج دوست کی ناراضی کی فکر ہوتی ہے، ابا اور اماں کی ناراضی کی فکر بولو نہیں ہوتی۔ دیکھو آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کی والدہ نے آپ کو آواز دی، اسلام کہتا ہے نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو۔ آپ کا دوست وسیم ہو، ستار ہو، غفار ہو، کروڑوں روپے آپ نے اس سے قرضہ لیا ہوا ہے بے شک، وہ جب نماز میں پکارے گا، آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اسلام آپ کو نماز توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو ابا نے تو 1 روپیہ نہیں دیا اور وسیم نے کروڑوں روپے مجھے دیے ہیں، اسلام کیسا مذہب ہے؟ اسلام کہتا ہے بھائی ابا کے مقابلے میں وہ شخص نہیں ہے، باپ پہلے، ماں پہلے، ماں باپ پہلے، باقی بعد میں۔ ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی بھی داخل ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور دوسری بات اور آخری بات کہ جس فیلڈ میں آپ ہو نا، جو ایجوکیشن جو حاصل کر رہے ہو آپ، یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر ہم نے اس میں محنت نہیں کی تو اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا حق لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں ایڈمیشن دلوایا، بھاری بھرکم فیسیں بھر رہے ہیں، آپ گھنے بن کے وہ فیسیں لے کے یونیورسٹی میں جمع کرا رہے ہیں، حق لے رہے ہیں نا آپ، لیکن ان کو آپ سے توقعات ہیں کہ یہ دل لگا کے پڑھے گا، آپ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہے، تو یہی آیتوں کا مصداق بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ میں بھی یورپ کے سفر پہ گیا نا، وہاں میرا پیرس میں بیان ہوا، وہاں پتہ چلا رپورٹ ہی آئی کہ وہ بیان بھی لوگ سنتے ہیں پاکستانی، وہ ان پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے، کہ رپورٹ ہی آئی کہ سب سے زیادہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ٹیکس جو ہے نا یہاں ہمارے ملکوں کے لوگ وہاں جا کے چوری کرتے ہیں، اللہ عالم، اللہ کرے غلط رپورٹ ہوئی۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے، ایک غیر مسلم بادشاہ تھا جس کی ریاست میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، تو یوسف علیہ السلام سے کوئی ایسا کام کروانے کا کہا گیا جو مناسب نہیں تھا، انہوں نے کہا انہ ربی احسن مثوایا، جو ملک جو ریاست کا بادشاہ ہے نا اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، میں اس کے ساتھ کبھی بھی خیانت بولو نہیں کروں، حالانکہ وہ غیر مسلم ریاست تھی، بادشاہ بھی غیر مسلم تھا۔ میں نے کہا پیغمبروں کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ کسی ملک نے آپ کو اچھا ٹھکانہ دیا تو وہ اس ملک کے اگینسٹ نہیں جا رہے، تو آپ کو یہاں پیرس والوں نے نیشنلٹی دے دی، اتنا اچھا ٹھکانہ دے دیا، غربت مہنگائی سے بچا لیا آپ لوگوں کو، تو آپ ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو، جو تمیز سے جتنا ٹیکس بنتا ہے اچھے بچوں کی طرح دے دیا کرو، اور یہ گورنمنٹ کا لا بعد میں ہوگا، اللہ کا لا یہ پہلے۔ میں نے کہا اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے، یہاں کی گورنمنٹ آپ کو کچھ کہے نہ کہے، اللہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، کیونکہ اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا ہے اس بیس پہ کہ اپنا حق پورا لیتے تھے، دیتے وقت گھننے بن جایا کرتے تھے۔ گھننا سمجھتے ہیں؟ جو بن جاتے ہیں ہم لوگ، اسی کو گھننا کہتے ہیں۔ تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو یہاں داخل کیا، وہ آپ پہ خرچہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا آپ پہ خرچہ ہو رہا ہے، یہاں کے ٹیچروں کی صلاحیتیں آپ پہ لگ رہی ہیں، اگر اس کا آؤٹ پٹ اچھا نہیں نکلے گا تو اس سے صرف سوسائٹی میں آپ کو تانے نہیں ملیں گے، سب سے پہلے آپ کو کس کے سامنے جواب دینا پڑے گا؟ بولو، اللہ کے سامنے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ